اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے اس چینل کا مقصد دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود مسلمان بہن بھائیوں کی بیماریوں، پریشانیوں اور مشکلات کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل مہیا کرنا ہے۔ اگر آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی شیئر کردہ ویڈیوز سے دوسرے مسلمان بھی مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا تعویذ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو لکھ کر آپ اپنے پرس میں رکھ دیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا پرس کبھی بھی خالی نہ ہوگا۔ آپ اپنے پرس میں، اپنی جیب میں اس تعویذ کو لکھ کر رکھ دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہ ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اس عمل کی برکت سے اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ ہر وقت آپ جو ہے رزق کی بارش آپ پر ہوتی ہی رہے گی۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل اسلامک وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ہمارے اس چینل اسلامک وظائف پر روزمرہ سبسکرائبرز کی بڑھتی ہوئی تعداد سے اس بات کا اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے چینل کو کس قدر پسند فرما رہے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز، ہمارے وظائف کو کس حد تک لائک اور شیئر کر رہے ہیں۔ آج کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کل ہر انسان کا یہی رونا ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، اس کا ایک ہی رونا ہے کہ ہم جتنا بھی پیسہ لاتے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک ہاتھ سے لاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ جتنی بھی تنخواہ ہوتی ہے، جتنے بھی پیسے آتے ہیں، ہمیں بالکل بھی ان کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، حتیٰ کہ ہماری آمدنی جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس آمدنی کے بقدر ہمیں اس میں برکت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے رزق میں برکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں، ہم مسلمانوں نے دین کی طرف اپنے آپ کو لانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین کے احکامات کو جو ہے پس پشت ڈال دیا ہے، ہم دین کے احکامات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان دیکھ لے کہ ہمارے سامنے 5 وقت اذان ہوتی ہے، کیا ہمارے کانوں پر جوں بھی رینگتی ہے؟ حالانکہ صحابہ کا جب دور تھا تو جب وہ اذان سنتے تھے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو ان کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی تھی اور وہ رونا شروع کر دیتے تھے کہ اتنے بڑے مالکوں کے مالک کائنات کے شہنشاہ کا بلاوا آیا ہے، کیا پتہ میں اس کا بلاوا جو ہے وہ جس لیے بلا رہا ہے میں اس حکم کو بجا لا سکوں گا یا نہیں، کیا پتہ وہ میرے جو میں ادا کروں گا اس کو قبول کرے گا یا نہیں۔ لیکن ہم میں سے ہر انسان آج دیکھ لے کہ ہم میں سے ہر انسان ہمارے دل پہ کتنا اثر ہوتا ہے۔ روزانہ اذان ہم سنتے ہیں، ہمیں
ہماری آنکھ نہیں کھلتی، اذان ہمارے گھر کے ساتھ مسجد جڑی ہے، وہاں پہ اذان ہوتی ہے تو ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ ہم دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں، ہم دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، ہم دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بس دن رات صبح و شام 24 گھنٹے پیسہ 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 دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، ادھر سے پیسہ آئے، ادھر سے پیسہ آئے، ادھر سے پیسہ آئے۔ تو اللہ پاک نے بھی پھر یہی کہا ہے کہ تم دنیا میں لگے رہو۔ تو اس طرح کی ایک قول ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، جو کہ اس طرح سے ہے کہ اے بندے، اگر تو مجھ سے دنیا مانگے گا تو میں تجھے دنیا عطا کروں گا، لیکن تجھے دنیا اس طرح سے عطا کروں گا کہ تجھے تنگ کر دوں گا اور تو دنیا کے لیے ہی دوڑتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، دوڑتا رہے گا۔ تجھے دنیا ملے گی بھی، لیکن پھر بھی تو اور کی تلاش کرے گا۔ لیکن اگر تو مجھ سے آخرت کا سوال کرے گا تو میں تجھے دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا، اور تیری دنیا بھی سنوار دوں گا اور آخرت بھی سنوار دوں گا۔ اس لیے ہم سب کو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ آج ہم میں سے ہر انسان دیکھ لے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو برما کے مسلمان بھائی ہیں ان پر کتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ کیا ہم میں سے کسی ایک انسان کی بھی ذرا سا بھی ہمیں احساس ہوا ہے کہ وہ ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آج وہ اس طرح سے مر رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان پکڑ کر کہیں گے کہ ہمیں کلمے کے لیے مارا جا رہا تھا تو تم اس وقت کہاں تھے؟ تم اس وقت فلمیں ڈرامے دیکھ رہے تھے، تم انہی انڈیا والوں کی جو ہے فلمیں دیکھ رہے تھے، انہی کفار کے تم جو ہے طریقوں پر چل رہے تھے، تم دنیا سمیٹ رہے تھے اور ہمیں اس طرح سے ذبح کیا جا رہا تھا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں نے کیا کچھ دیکھا۔ کیا ہم میں سے کوئی انسان برداشت کرے گا کہ ہماری 2-2, 3-3 سال کے جو بچوں کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہو رہا ہے، کیا ہم میں سے کوئی انسان برداشت کرے گا کہ ہمارے کسی بچے کے ساتھ اس طرح سے ہو؟ کس طرح سے ان کو جو ہے جلایا جا رہا ہے، کس طرح سے لوہے گرم کر کر کے انہیں داغا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے توبہ و استغفار کریں۔ پوری امت مسلمہ کو اس وقت توبہ کی ضرورت ہے۔ پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں تو اللہ پاک کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیں۔ ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ اس وقت گناہوں میں اس طرح سے پھنس چکا ہے کہ ہمیں جو ہے اچھی بات ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ہمیں کسی بھلی بات کا کوئی ارادہ ہی ہم سے نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہم میں اتنی ہمت، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ پاک تو غیب سے ہمارے برما کے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما، اور جو مظلوم ہیں ان کی اللہ پاک تو مدد فرما، اور جو ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کو یا اللہ تو ہدایت عطا فرما۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان تمام جو ظالم لوگ ہیں ان سے اپنی اس کائنات کو پاک فرما دے۔ اللہ پاک تو مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ پاک ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہم نادم ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ تو بات لمبی ہو گئی، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو ایک بار لکھ کر آپ نے اپنے پرس میں، اپنے جس چیز میں بھی آپ پیسے رکھتے ہیں اس میں آپ ڈالیے گا، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر رزق کی بارش عطا فرمائیں گے، اور کبھی بھی آپ کی جیب انشاءاللہ خالی نہ ہوگی۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ ایک خالی کاغذ لے لینا ہے، اس پر آپ نے اس طرح سے لائن لگانی ہے کہ اس میں 9 خانے بنا لینے ہیں۔ ہر خانے پر آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 9 مرتبہ لکھنا ہے، اور اس کی سائیڈوں پہ، چاروں کونوں پہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اور درمیان میں اوپر اور نیچے آپ نے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، اور سائیڈوں پہ یا فتاح یا فتاح لکھنا ہے۔ میں پھر سے بتاتا ہوں، آپ نے ایک کاغذ لینا ہے، اس پر اس طرح سے لائنز لگانی ہے کہ اس پر 9 خانے بن جائیں۔ ہر خانے پر آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 9 مرتبہ لکھنا ہے، اور اب اس تعویذ کے جو خانے ہم نے بنائے ہیں اس کے چاروں کونوں پر یا رزاقو یا رزاقو
یا رزاقو، یا رزاقو لکھنا ہے اوپر اور نیچے، درمیان میں اوپر اور نیچے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اور جو دو سائڈیں بچ جائیں گی وہاں پر آپ نے یا فتاحو، یا فتاحو یہ لکھنا ہے۔ یہ لکھ کر آپ نے اس کو اپنے پرس میں یا اپنے جہاں کہیں بھی آپ پیسے ڈالتے ہیں اس میں رکھ دینا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پرس جو ہے اس میں سے پیسے کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک بات کا ضرور دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو اس کے لیے پیسے دینے ہیں تو آپ نے دائیں ہاتھ سے پیسے دینے ہیں، اور جب اس سے بقایا پیسے وصول کریں تب بھی آپ نے دائیں ہاتھ سے لینے ہیں۔ اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور آپ کی وہی آمدنی اگر آپ کی 5,000 آمدنی ہے تو انشاءاللہ اس میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ 5 لاکھ آپ کو 50 لاکھ کے برابر انشاءاللہ لگے گا۔ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے، لیکن اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بھیجئے تاکہ ہم خصوصی طور پر آپ کے نام کے ساتھ آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ ٹاپک بھی پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل اسلامک وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد